آتا ہے اور بڑا چھوٹے کے پاس آئے اسے عطا کہا جاتا ہے. مرشد مرید کے پاس آئے یہ زاویہ اور ہوتا ہے. دیکھیے نا اکرم صاحب اگر در فرید پہ چلے جائیں تو یہ ان کی وفا ہے, اپنے مرشد کے ساتھ وفا ہے. اگر فرید الدین گنج شکر ان کے خواب میں آ جائے وہ ان کی عطا ہوا کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں آئے تو وفا بنتی ہے, بڑا چھوٹے کے پاس ہے تو عطا بنا کرتی ہے. اس کو عطا کہتے ہیں. کون فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, جن کو زہد الانبیاء کا لقب ملا. انبیاء کا زہد جن کا درجہ تھا. کیسے انبیاء کا زہد ملا میں عرض کر رہا تھا کبھی کبھی. اور اگر آپ دیکھیں تو حضرت بابا فرید الدین حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ان کے دو نسبتیں ہیں. ان کے دادا کا نام تھا قاضی شعیب, اور قاضی شعیب کوئی عام ہستی نہیں تھی. کابل سے مائیگریٹ کر کے ہند میں آئے تھے. پہلے عرب میں تھے, عرب سے ہجرت کر کے کابل میں آئے افغانستان میں, افغانستان سے پھر آئے یہاں ہند میں, اور ہند میں آپ نے ملتان میں بھی کچھ عرصہ قیام کیا, آپ نے لیا میں بھی قیام کیا, آپ نے قصور میں بھی قیام فرمایا. اور آج آپ کا مزار اقدس پاک پتن میں ہے جس کا پرانا نام اجودن تھا. آج بڑے بڑے لوگ مسجدیں بناتے ہیں, ہم جیسے لوگ مسجدوں میں جا کے بڑا اپنے آپ کو بہت اونچا کرتے ہیں, مگر یاد رکھیے پاک وطن کی دھرتی پر پہلی مسجد بنانے والا کوئی عام مولوی نہیں تھا, اسے گنج شکر کہا جاتا. پہلی مسجد بنانے والا, کیونکہ پاک پتن میں جب آپ نے ڈیرا لگایا پرانا نام اجودن تھا, ہندو راجا کی حکومت تھی. بابا فرید الدین نے تنکوں کی مسجد بنا لی, اور وہ ہندو راجا اس کے فوجیوں نے کہا, سپاہیوں نے کہا کہ موسلا بابا آ گیا, موسلا کہتے تھے نا, مسلم آ گیا ہے اور وہ سب کو اپنا بنا رہا ہے, سب کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو, اس کا جا کے کٹیا جو ہے وہ ڈھا دی جائے, گرا دی جائے. بابا فرید الدین کی بارگاہ میں آتے اور آ کے گرا دیتے, مگر میرا فرید مسکرا کے فرماتا تھا جس ہاتھ سے گرا کے جا رہے ہو نا ایک دن اسی ہاتھوں سے بنا کے جاؤ گے. فرید کی زبان سے نکل گیا, اور جو اللہ کے ولی کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اسے قدرت بنا دیا کرتا ہے, قانون بنا دیا کرتا ہے, اللہ اسے اپنی شان بنا دیا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میرے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کا بندہ اس کے قریب ہوتا ہے زبان بندے کی ہوتی بولتا خدا ہوا کرتا ہے, ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں طاقت رب کی ہوتی ہے, نظر بندے کی ہوتی ہے دیکھنا رب کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس کا تن بھی فنا ہوتا ہے, جس کا من بھی فنا ہوتا ہے, اسے کامل ولی کہا جاتا ہے. جب یہ بات ہوئی تو بار بار یہ ہوا, کبھی آتے ڈھا جاتے. ایک دن ایسا ہوا سپاہیوں نے کہا بادشاہ اس بابے کے پیچھے کوئی غیب کی طاقت لگتی ہے, کوئی غیب کی طاقت لگتی ہے. کل تک جو دشمن بنا ہوا تھا آج وہی مرید بننے کے لیے آ رہا ہے. عرض کے حضور بہت کچھ کر لیا ہے, بہت کچھ کر لیا ہے, اب ایسا کر لیں میرے من کا جو مندر ہے آپ اس کو گرا دیں, میں اپنی آپ کی مسجد کو بنوا دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا فرید الدین عرض کر رہا تھا کابل سے, اور آپ کے جو دادا جان تھے ان کا نام تھا قاضی شعیب, عام ہستی نہیں تھی. ان کی شادی کن کے ساتھ ہوئی؟ سلطان محمود غزنوی کی ہمشیرہ کے ساتھ. وہ غزنی کا بادشاہ تھا, ان کی ہمشیرہ کس کی دادی بنی؟ میرے بابا فرید کی. سلطان محمود غزنوی کی جو سگی بہن تھی وہ دادی جان تھی حضور بابا صاحب کی. جب پھر وہ مائیگریٹ کر کے آئے ادھر پھر قاضی وجیہ الدین, اور وجیہ الدین کون تھے؟ جو بابا فرید الدین کے نانا جان تھے. ادھر قاضی شعیب عام بندے نہیں تھے, عام ہستی نہیں تھی, چیف جسٹس تھے اپنے دور کے. ایک ہوتا ہے جسٹس ہونا, ایک ہے چیف جسٹس ہونا. اس کا مطلب یہ ہوا بابا فرید کی اصل بھی کامل تھی, نسل بھی کامل تھی. اوپر دیکھے تو کمال ملے گا, نیچے دیکھے تو کمال ملے گا. جب یہ ہوا تو شادی ہو گئی. اب قاضی وجیہ الدین نے کہا حضرت شعیب, قاضی شعیب کو ایسا کریں تو آپ کا بیٹا ہے جمال الدین, اور جمال الدین کون ہے؟ بابا فرید الدین کے والد گرامی. آپ کا جو بیٹا ہے میں اس کو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں. ادھر شادی ہوتی ہے. وجیہ الدین کے بیٹی کا نام قرسم خاتون تھا, اور قرسم خاتون کون ہے؟ بابا فرید کی امی جان. 5 سال کی عمر ہوئی
بابا فرید کا انتقال یعنی آپ کے بابا جان کا انتقال ہو گیا، حضرت قبلہ جمال الدین سلیمان کا انتقال ہوا، اب ماں سنبھالتی ہے، ماں قدم قدم پہ فرید کا خیال رکھتی ہے۔ ماں بھی عابدہ تھی، زاہدہ بھی تھی، کاملہ بھی تھی، عارفہ بھی تھی، اکملہ بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے فرید الدین کی اصل بھی کامل ہے اور فرید الدین کی نسل بھی کامل ہے۔ ماں کی شان ہے، ایک دن چور آ گئے، ماں تنہا گھر میں ہے، اور چور کون تھا؟ آپ نے نام سنا ہوگا، جو چاولی مشائخ، چاولی مشائخ بہت مشہور نام ہے، ان میں سب سے پہلا بندہ چاولی مشائخ وہ لوگ تھے جن کی بیس ڈاکو تھے، بنیادی طور پر وہ چور ڈاکو تھے۔ چاولی مشائخ پہلا بندہ جس کا نام تھا عبداللہ، عبداللہ چور تھا اور چوری کرنے آ گیا فرید الدین گنج شکر کے گھر میں۔ اللہ کرے چور بھی کسی اعلیٰ بندے کے دروازے پہ آئے، کسی سخی کے در پہ آئے، ادھر غوث پاک کے دروازے پہ چور آیا تو ولی بن گیا تھا۔ ادھر کیا ہوا؟ فرید الدین گنج شکر کی جو اماں جان تھی وہ نماز پڑھ رہی ہے، بی بی کرسم خاتون نماز ادا کر رہی، چور آ جاتا ہے اور آ کے سامان کو تلاشی لیتا ہے۔ آپ کو خبر لگ گئی کہ چور آ گیا، چور آ گیا۔ دیکھیے سخیوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے دعا کی کہ مولا میرے دروازے پہ آیا ہے، خالی نہیں جانا چاہیے، میرے دروازے پہ آیا ہے، خالی نہیں جانا چاہیے۔ تاریخ لکھتی ہے اندر آیا تھا تو چور تھا اور در سے باہر نکلا تو ولی بن گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ماں کے کمالات کا یہ عالم ہے تو پتر فرید کیسا ہو۔ پھر دیکھیے جب آپ جوان ہوئے، 18 سال کی آپ کی عمر تھی، ملتان میں آپ قاضی منہاج الدین مسجد کا نام تھا، اس میں آپ کتاب پڑھ رہے تھے اور کتاب کا نام تھا النافع۔ بہت بڑی کتاب ہے جس کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، النافع کتاب کا نام تھا۔ ابھی کتاب پڑھ رہے تھے، اوپر سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آ گئے، یعنی اوپر سے وہ آ گئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا، آپ نے پہلی نظر میں دیکھا کہ بندہ قیمتی لگتا ہے، بندہ قیمتی لگتا ہے۔ بعض مرید وہ ہوتے ہیں جن کو مرشد پہ مان ہوا کرتا ہے اور بعض مرشد وہ ہوتے ہیں جن کو مریدوں پہ مان ہوا کرتا ہے۔ آپ نے رب سے دعا مانگی، مولا یہ جوان مجھے عطا کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کو اللہ سے مانگ کر مرشد نے لیا ہو اسے فرید الدین کہا جاتا ہے۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ فارسی کا شعر ہے اور لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والی ہستی ہے حضور عطائے رسول، نائب رسول، خواجہ ہند الولی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ، میرے بابا فرید کے دادا مرشد، انہوں نے کیا شان لکھی فرید الدین کی شان، یعنی دادا لکھ رہا ہے پوتے مرید کے بارے، دادا مرشد پوتے مرید کے بارے میں، فرید الدین شماس خان بادائے درویشہ روشن خواہد کر، کہ فرید الدین وہ شمع ہے جس سے کل دنیا کے درویشوں کی روشنی ملے گی، جس کو کائنات سے کل دنیا کے جو درویش ہیں جس شمع سے روشنی پائیں گے اسے فرید الدین کہا جاتا ہے۔ اور آگے خواجہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے شہباز عظیم در دام آورد، او قطب الدین بختیار کاکی تم نے شہباز قابو کر لیا ہے۔ یہ کون سا شہباز ہے؟ تم نے شہباز قابو کر لیا ہے، تم نے شہباز قابو کر لیا ہے۔ اور کون سا شہباز؟ بجز سدرۃ المنتہا، آشیانہ نمی کرد، سدرہ سے پہلے جس کا آشیانہ ہی کوئی نہیں ہے اسے فرید کہا جاتا ہے، یعنی جس کا ٹھکانہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس ہستی کو دادا مرشد بھی اس نے کمال سے یاد کریں اور مرشد بھی کمال سے یاد کریں، ان کا مقام ان کو فرید الدین گنج شکر کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے فقر کے بادشاہ، فقر کے بادشاہ کیسے؟ فقر ہوتا کیا؟ فقر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فقر وہ ہوتا ہے جس کو فقر اضطراری کہتے ہیں، ایک فقر وہ ہوتا ہے جس کو فقر اختیاری، آسان سمجھاؤں گا، ایک ہے خود فقیر بن جانا، ایک ہے رب فقیر بنا دے۔ خود فقیر کون ہوتا ہے؟ حضور سلطان باہو فرماتے ہیں کہ کائنات فقر میں اگر کسی نے فقر کی شہنشاہ کو دیکھنا ہے نا، فقر کی شہنشاہ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ پوچھا کہ حضور فقر کی شہنشاہ کیسے؟
فرماتے جنت کے سردار ہے مگر پھر بھی چکی پیس رہی ہے، جنت کے سردار ہو کر بھی چکی پیس رہی ہے، کل کائنات قبضے میں ہے، کل کائنات قابو میں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا مجبور نہیں تھی، کل کائنات پہ اختیار ہے، مگر اختیار ہو کر بھی پھر ہاتھوں پہ چھالے پڑ جانا، اختیار ہو کر بھی چکی پیسنا، اس کو وہ فقر کہتے ہیں جس کو فقر اختیاری کہا جاتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جن کو فقر اختیاری ملا ہوا ہے ان میں ایک شہباز وہ بھی ہے جس کو فرید کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سلطان باہو بابا فرید کی تعریف خود کر رہے ہیں، خود تعریف کرتے ہیں کہ اپنے دور کا فقر کا بادشاہ تھا۔ کیسے کہ دیکھیے سلطان شمس الدین التمش، آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، التمش بادشاہ تھا، اور التمش بادشاہ مرید کس کا تھا؟ اس دور کے جو بادشاہ تھے وہ بھی فقیروں کے دروازے پہ آتے تھے، منگتے بن کے آتے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش جو تھا یہ سلطان ناصر الدین کا باپ تھا۔ سلطان شمس الدین خواجہ قطب الدین کا مرید تھا اور سلطان ناصر الدین بابا فرید الدین کا مرید تھا۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آخری وقت آیا، آپ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی مولوی بھی اس شرط پہ پورا نہیں اتر سکتا، یہ بات یاد رکھیے، کوئی مولوی بھی پورا نہیں اتر سکتا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد کہتے ہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ کہ کبھی اس نے تہجد کا سجدہ قضا نہ کیا، دوسری شرط یہ اس نے حرام کا لقمہ نہ کھایا، اور تیسری شرط یہ اس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا۔ یہ شرطیں پائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جو یہ 3 شرطیں رکھتا ہو۔ آپ کا انتقال ہو گیا اور بابا فرید خراسان میں گئے ہوئے تھے، خراسان میں تھے، ہند میں وفات ہو گئی، آپ خراسان میں تھے۔ 2 مرید کامل تھے، ایک کو فرید کہتے ہیں اور ایک کو سلطان شمس الدین کہا جاتا ہے۔ صفیں تیار ہیں، اعلان ہوا وہ بندہ امام بنے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ ہر بندہ خاموش، آگے کوئی نہیں بڑھ رہا۔ اچانک کیا ہوا، ایک بندہ آگے بڑھتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، چیختا ہوا روتا ہوا کہتا ہے واہ میرے مرشد تو نے میرا پردہ فاش کر دیا ہے، واہ میرے مرشد تو نے میرا پردہ فاش کر دیا ہے۔ یہ کون تھا؟ اپنے وقت کا حکمران تھا جس کو سلطان شمس الدین کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کے نوکروں کا یہ مقام ہو تو بادشاہوں کی شان کا عالم کیا ہوگا، بادشاہوں کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر دیکھیے سلطان ناصر الدین حضرت بابا فرید کے مجلس میں آ کے درس لیا کرتا، وقت کا بادشاہ تھا مگر سیکھتا کہاں سے تھا؟ بابا فرید سے۔ بیٹھتا تھا یوں ہاتھ باندھ کے۔ جب آپ سیکھ لیا، پوری کتاب عوارف المعارف یاد کر لی، پڑھ لی، آپ کی کتاب پوری درس پڑھ لیا، درس پڑھنے کے بعد اپنے علاقے میں جاتا ہے اور 400 کنال زمین جو تھی، 400 کنال فرید الدین کے نام کرتے، اور بلبن کو بھیجا، سلطان بلبن کو جا کے بابا فرید کو کہہ کیا کہ آپ کے نام کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں فقر ہوتا ہے نا وہاں دنیا نہیں ہوا کرتی، جہاں فقر ہوتا ہے وہاں دنیا نہیں ہوتی۔ اگر دنیا آ گئی تو فرید کا فقر کہاں پہ جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کل کائنات جن کے قبضے میں اللہ نے کر دی ہو اور پھر بھی فقیر بن کے گزارا کریں، ان کی درویشی کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کی اصل بھی اعلیٰ ہے، نسل بھی اعلیٰ ہے۔ بس 4-5 جملے بولنے لگا ہوں اس مہینے کی مناسبت سے۔ اصل بھی اعلیٰ ہے، نسل بھی اعلیٰ، اصل بھی اعلیٰ ہے، نسل بھی اعلیٰ ہے۔ ہم اصل کے بھی نوکر ہیں، ہم نسل کے بھی نوکر ہیں۔ آپ پوچھیں گے اصل کون تھا، نسل کون تھا؟ مدینہ طیبہ میں اصل سجدہ کر رہی تھی، نسل پشت پہ بیٹھی ہوئی۔ اصل کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور نسل کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ اصل بھی اعلیٰ ہے، نسل بھی اعلیٰ ہے۔ اصل نے سجدہ لمبا کیا، اصل نے حق ادا کر دیا، نسل نے بھی حق ادا کر دیا۔ اصل نے 72 تسبیح پڑھ دی اور نسل نے 72 تن قربان کر دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس نے 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جس نے 72 تن قربان کروا دیے تھے اسے ذات حسین کہا جاتا ہے۔ اصل گلا چومتی ہے، نسل گلا کٹواتی ہے۔ گلا کس نے چوما تھا؟ اصل نے۔ اور گلا کٹوایا کس نے تھا؟ نسل نے۔ اصل بھی اعلیٰ،
نسل بھی اعلیٰ. اور حدیث یہ ہے، ایک دن میرے آقا بیٹھے ہوئے، گود میں 2 بچے بیٹھے، ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام ابراہیم. ابراہیم آپ کا بیٹا، حسین آپ کا نواسا. جبرائیل آئے، عرض کی آقا یا رسول اللہ کا امر ہے، ایک رکھ لیں ایک دے دیں، جو مرضی چاہے رکھ لیں جو مرضی چاہے دے دیں. میری سرکار نے حسین کو رکھ لیا، اپنا پتر وار دیا، اپنا لال دے دیا. جملہ بولنے لگا ہوں، جس نے مدینہ میں اپنا بچہ حسین پہ وار دیا تھا اس ذات کو ذات محمد کہتے ہیں، اور جس نے کربلا میں اپنا اصغر نانے پہ وار دیا تھا اسے ذات حسین کہا جاتا ہے. اصل بھی اعلیٰ ہے، نسل بھی اعلیٰ ہے، طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے حبیب سجدے کو لمبا کر دے کہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض گزار ہیں، اللہ پاک آج کے دن کا صدقہ بابا فرید الدین کی عظمتوں کا واسطہ، ان کی رفتوں کا واسطہ، ان کے کمالات کا واسطہ، ان کے تصرفات کا واسطہ، ان کی شان غنا کا صدقہ، ان کی شان فقر کا صدقہ، اللہ اس گھر کو سلامت آباد رکھے، اور اللہ پاک گھر والوں کو ہمیشہ فریدی رنگ میں رنگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.